اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کیا۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسے ہوں، یا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونے کے بقدر پیسے ہوں، یا اتنا تجارت کا مال ہو جو تجارت مال کی قیمت 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے کہتے ہیں صاحب نصاب۔ اب عام طور پہ یہاں پہ جو ہم سے بھول ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کو پہلے تو ہم بہت سستے میں لیتے ہیں، بہت ہی اسے ایک زائد چیز سمجھتے ہیں۔ نماز کا تو خوب اہتمام کرتے ہیں، حج کا خوب اہتمام کرتے ہیں، بڑے بے چین رہتے ہیں، نماز کبھی نہیں چھوٹتی، لیکن زکوٰۃ اکثر چھوٹ جاتی ہے، دیتے بھی ہیں تو برابر اس کا حساب کر کے نہیں دیتے۔ زکوٰۃ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، تو جیسے نماز کا کیلکولیشن رہتا ہے ویسے زکوٰۃ کا بھی کیلکولیشن ہمارے پاس رہنا چاہیے، اس کا بھی ٹائم متعین ہونا چاہیے، اس کا بھی اماؤنٹ متعین ہونا چاہیے، کس میں سے کتنا دے رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایسے ہی دے رہے ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے، تو پھر یہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینا نہیں ہوگا۔ اہتمام سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر آپ نے اتنی نکال دی ہے جتنی آپ پر فرض ہے، ایسے ہی آپ دیتے گئے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ اب جو بھول ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا، اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض، یعنی 2 تولہ 3 تولہ 1 تولہ جب تک ہمارے پاس رہتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ بھول نہ ہوئے، یہ لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے جس کی قیمت 40-45 ہزار روپے ہے، اور آپ کے پاس 5-10 ہزار روپے الگ ایکسٹرا پیسے بچے ہوئے ہیں، بیلنس ہے آپ کے پاس، تو وہ جو سونا ہے 40 ہزار، ادھر 10 ہزار، ملا کے تقریباً 50 ہزار ہو جاتے ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو اس بات کا خیال رہے کہ 7 تولہ سونا ہونے کا انتظار نہ کرے، یا 52.5 تولہ چاندی کا انتظار نہ کرے۔ اگر تقریباً 50 ہزار کے آس پاس کا اماؤنٹ سب ملا کر آپ کے پاس بچت ہے تو آپ سمجھیے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، سونے اور چاندی پر جیسے فرض ہے۔ تو ایک یہ چیز مجھے عرض کرنا ضروری تھی۔ دوسری یہ کہ زکوٰۃ جس پر قرضہ ہے، عام طور پہ آدمی لمبا کئی سالوں کا قرضہ لے کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، 40-50 لاکھ کا قرض ہے، لون ہے بینک کا۔ اب اس میں شریعت نے تھوڑی آسانی دی ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی لکھ پتی ہے لیکن اس کے اوپر 1 کروڑ کا خرچ ہے، یا 40 لاکھ کا قرض ہے، 50 لاکھ کا قرض ہے، تو اب یہ بندے پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ تو اس نے حساب لگانا ہے صرف 1 سال کی قسطوں کا، 1 سال کی انسٹالمنٹ کا، 1 سال میں جتنے وہ ہفتے بھرنے والا ہے اتنا ہی قرضہ اس کا شمار کیا جائے گا۔
1 سال کے علاوہ پھر جو بھی قسطیں باقی ہے اس کا نہیں شمار ہوگا، وہ اگلے سال پھر 1 سال، پھر اگلے سال 1 سال، 1 سال کی قسطیں جتنی بھرنی ہیں، سمجھو 20,000 ہفتہ بھرتا ہے، 20,000 سے 12 مہینے میں کتنے ہوئے، بس اتنا ہی اس کے اوپر قرضہ شمار ہوگا، بھلے اس کے اوپر 40 لاکھ کا قرض ہے، کیونکہ یہ اس نے قرضہ بینک سے لیا ہے، نہیں بھی لیتا تو چل جاتا تھا۔ اب یہ جو مصارف زکوٰۃ ہے اس کو سمجھیے کس کو دینا ہے۔ سب سے پہلا نمبر ہے فقیر کا، نمبر 2 پہ ہے مسکین کا۔ فقیر مسکین میں کیا فرق ہے اس کو سمجھیے۔ فقیر وہ جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، سمجھنے کے لیے، فقیر وہ جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ ہر وہ آدمی فقیر ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے جو حد سے زیادہ ضرورت مند، یعنی فقیر سے بھی ایک دم نچلے درجے کا غریب سمجھو۔ تو یہ فقیر اور مسکین کا فرق ہے۔ فقیر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، مسکین میں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ فقیر میں ہر وہ آدمی آ جائے گا جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مان لو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52 تولہ چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، یا بینک بیلنس میں 50,000 کے آس پاس اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، وہ بس کماتا ہے، کھاتا ہے، گزارا چلتا ہے، جتنا کمایا نکل گیا، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو، تو ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسے فقیر کہتے ہیں۔ مسکین وہ جو ایک دم غریب۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ کہ جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہم جمع کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ اسی بندے کے پاس پہنچنا چاہیے جو واقعتاً اس کا مستحق ہے۔ مان لو فقیر ہے تو فقیر تک پہنچنا چاہیے، مسکین کو آپ دینا چاہتے ہیں، مسکین تک پہنچنا چاہیے، جو یہ 8 لوگ ہیں ان تک پہنچنا چاہیے۔ اگر ان تک پہنچنے کا آپ نے انتظام نہیں کیا، آپ نے دے دیا، تحقیق نہیں کیے، آپ نے تحقیق نہیں کیا، آپ نے دے دیا کہ اپنا کام ہے نکالنا، آگے اللہ جانے، یہ غلط چیز ہے۔ آپ نے تحقیق کرنا ہے، آپ نے غور و خوض کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، آدمی کو پرکھنا ہے، یہ آدمی سامنے والے بندے تک پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، اب جو ہے یہ سارے جو 8 لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ ایک دم قریب، ایک دم مستحق، زیادہ مستحق کون سا بندہ ہے؟ تو میں پہلے ہی عرض کر دوں تاکہ بعد میں وہ نام گناؤں۔ سب سے زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو دیندار ہو، شریعت سنت کا پابند ہو اور غریب بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ غریب ہونا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے اس کی روح سمجھیے۔ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ صرف کسی کا پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے اللہ کو، زکوٰۃ سے کسی کا پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے، زکوٰۃ سے مقصد یہ ہے کہ وہ دین کی طرف آئے۔ زکوٰۃ سے دینداری مقصود ہے، زکوٰۃ سے یہ مقصد ہے کہ یہ دین چھوڑ کر کافر نہ ہو جائے، زکوٰۃ سے یہ مقصد ہے کہ یہ دین چھوڑ کر کے مرتد نہ ہو جائے۔ غریبی کی وجہ سے بعض لوگ ہو جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو مین اصل ہے دین۔ اب یہ چیز آپ کہاں سے لائیں گے؟ اب ہمارے یہاں جو عورتیں آتی ہے یا راستوں پر آپ کو مل جاتی، گھروں پر آتی ہے، یا بچے آتے ہیں، پیشہ ورانہ فقیر کو زکوٰۃ چلتی ہی نہیں۔ یہ بات پہلے ہی نوٹ کر لیں۔ پیشہ ور فقیر کو، جس کا پیشہ ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں چلتی۔ اس کو آپ ایسے ہی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، لیکن جس کا پیشہ ہو، جس کا دھندا ہو، مانگنا، بھیک مانگنا، اس کو زکوٰۃ نہیں چلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دھندا ہے۔ زکوٰۃ کی روح کیا ہے؟ دین کا فروغ، دین کی ترقی۔
اب زکوٰۃ کے مستحقین میں سب سے زیادہ قریب آپ کا فقیر اور غریب، آپ مسکین ایسے بندے کو ڈھونڈیے جو آپ کا رشتہ دار ہو، سب سے نزدیک جو آپ کا رشتہ دار ہو، جو آپ کے قریب ہو، جو آپ کے اقربا میں آتا ہو، پہلے وہ ہے۔ اور اس میں بھی آپ دین ڈھونڈیے، ایسا رشتہ دار کو زکوٰۃ نہ دو جو رشتہ دار آپ کے پیسوں سے مزے اڑائے، جو بار بار قرضہ کرے، جس کی فطرت ہو زیادہ عیاشی کرنا اور پھر آپ سے آ کر مانگنا، ٹھاٹھ کرنا، زیادہ سے زیادہ قرضہ کرنا، زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنا، اور پھر آپ سے آ کر کے بار بار مانگے۔ ہاں، جو بندہ توبہ کر لے، جو بندہ اللہ سے معافی مانگ لے کہ آئندہ میں یہ اس طرح فضول خرچی کر کے بھکاری نہیں بنوں گا، تو پھر ایسے بندے کو دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی روزانہ کی عادت ہے اور پھر آپ اس کو دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن یہ بہترین مصرف نہیں ہے، بہترین مصرف نہیں، یہ بہت اہم ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ تو رشتہ دار ہو اور وہ بھی دیندار ہو، جو دین کی طرف آنا چاہتا ہو، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا تھوڑا استحضار ہو، لحاظ ہو، پاس و لحاظ ہو، ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا پہلے ضروری۔ اب اس رشتہ دار کے بعد کس کا نمبر ہے؟ یہ 8 لوگ آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ کو ایک ایسی جگہ جہاں یہ ساری چیزیں مل جائے، وہ ہے دینی مدارس۔ رشتہ دار کے بعد نمبر 2 پہ دینی مدارس۔ اگر رشتہ دار میں کوئی غریب اور مسکین نہیں ہے تو آپ کی نظر میں پہلے دینی مدارس ہونے چاہیے۔ کیوں؟ وہاں آپ کو 2 ثواب ملے گا۔ یہ جو عام طور پہ ایک جو چلن چلا ہے، میں آپ کو شاید آپ لاپرواہ ہیں یا یہ کہ آپ دھیان نہیں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ایسی کمنٹ اور ایسی چیزیں آ رہی ہے جس سے مدرسوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مدرسے میں دینے میں آپ کو 2 فائدہ ہے، ایک غریب کی مدد اور دوسرا دین کی نشر و اشاعت، اور مکمل طور پر یعنی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے اس غریب، اس فقیر، اس مسکین کی، وہاں پہ تربیت ہوتی ہے۔ ہاں، تحقیق کر کے دیجئے، غور و خوض کر کے دیجئے، ایسے ہی اندھے پن میں مت دیجیے، لیکن سب سے زیادہ بہترین مصرف کوئی ہے تو وہ مدرسے جو دین کے قلعے ہیں، اس سے پہلے رشتہ دار ہے۔ اب یہاں پہ اللہ معاف کرے، جیسے جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کے آپ جا کر جب دیکھیں گے ان کے آفس میں، تو دین کا ایک الگ شعبہ، تربیت کا ایک الگ شعبہ، پڑھائی لکھائی کا ایک الگ شعبہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں جہاں پہ باقاعدہ ان کی تربیت ہوتی ہے، یعنی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں جو غریب بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہاں خرچ ہوتی ہے، جو بچے وہاں پر باقاعدہ ایسے کوچنگ کلاسز بنے ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، ان پر خرچ ہوتا ہے۔ تو صرف کسی بھکاری کا پیٹ بھر دینا، غریب کا پیٹ بھر دینا، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جو سالوں سے جماعت اسلامی ہے، جمیعت العلماء ہے، مدارس ہے، لیکن آپ کو میں تھوڑا ان سے ہٹا کے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ گلی فاؤنڈیشن کھل رہے، کچھ گلی فاؤنڈیشن کھل رہے ہیں، فلاں فاؤنڈیشن، اور وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں، غریبوں کو روزی روٹی پہنچاتے، کپڑے پہنچاتے، ان کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ سسٹمیٹک کرتا ہے، پرانی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک میرے بھائی کی تنظیم ہے اور وہاں مجھے اہمیت نہیں دی جاتی، تو میں نے ایک الگ فاؤنڈیشن کھول دیا، اس نے ایک الگ فاؤنڈیشن کھول دیا،
اس نے ایک الگ فاؤنڈیشن کھول دیا اور زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، لمیٹیڈ 50 100 200 300 لوگوں کو ہیلپ کی جاتی ہے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر زیادہ ہی ہمدردی ہے غریبوں کی، امت کی، تو جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے کیجئے نا، الگ سے کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیم اسی طریقے سے یہ میں مدرسوں کے بارے میں بولوں گا۔ جو مدرسے بڑے ہیں، جہاں واقع ضرورت مند ہے، جہاں حفاظ علماء تیار ہوتے ہیں، ایسے مدرسوں کو آپ دیجئے۔ جہاں 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، وہاں ہرگز نہ دیجیے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ 8-10 بچوں کو 2-4 لوگ مل کے چلا سکتے ہیں، جیسے اپنے گھر میں 8 لوگ 5 لوگوں کو ہم خرچہ چلا سکتے ہیں، ویسے ٹرسٹی 10-15 ٹرسٹی مل کے وہ 10 بچوں کو چلا سکتے ہیں، پھر زکوٰۃ عمومی انداز میں جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو جگہ جگہ ایسے زکوٰۃ کے اڈے کھل رہے ہیں، اس میں آپ دھوکے میں نہ آئیں، سرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، غور و خوض کیجئے، پھر دیجئے۔ جو پرانی تنظیم ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو نئے نئے کھل رہے ہیں نا، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں، ان کو بنانا ہے تو ہاسپٹل بناؤ، ان کو بنانا ہے جیسے ہمارے خدمت عوام فاؤنڈیشن ہے، جس میں اکثر لوگ کام کرتے ہیں، جن کا مقصد ہے ہاسپٹل بنانا، جن کا مقصد ہے اسکول بنانا، جن کا مقصد ہے کالجز بنانا غریب بچوں کے لیے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن صرف کسی کو فوڈ کٹ پہنچا دینا، صرف کسی کے کپڑے پہنچا دینا اور اس کے لیے زکوٰۃ جمع کرنا، یہ انتہائی غلط کام ہے، یہ زکوٰۃ کی روح نہیں۔ تو یہ اس لیے میں پہلے اس کی تمہیدی کچھ باتیں عرض کر دی ہے۔ تو فقیر اور مسکین۔ نمبر 2 پہ والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو بھی بیت المال میں سے جو زکوٰۃ کا فنڈ ہے انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ وصولتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہوں گا کہ یہ جو مدرسے والے آتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ وصولنے کے لیے آتے ہیں، اس میں آپ تحقیق کیجئے، لیکن ہرگز 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 آپ ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، آپ ان کو کوتاہ نظر سے نہ دیکھیں کہ خامخواہ آ جاتے ہیں، بھیڑ کرتے ہیں۔ آپ نہ دیجئے، آپ تحقیق کیجئے، کیونکہ اس میں بھی بہت ڈپلیکیٹ لوگ ہیں، لیکن آپ حقیر نہ جانیے۔ جو واقع آپ جس کو باہر بٹھاتے ہیں، آپ کی جوتے چپلوں پر کھڑا کرتے ہیں، یقین مانیے جب وہ مدرسہ پہنچتا ہے تو ہزاروں بچے ان کے قدم چومتے ہیں، ہزاروں بچے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، ہزاروں بچے ان سے درس حدیث بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو وقت کا ولی ہوتا ہے، لیکن مدرسے کا ایک سسٹم ہے، ہر ایک نے جانا ہے، کیونکہ آپ ہی کے زکوٰۃ کے چندے سے مدرسے چلتے ہیں، کوئی حکومت پیسے نہیں دیتی، اس لیے سب کو بھیجا جاتا ہے۔ اس میں شیخ الحدیث بھی ہے، اس میں حافظ جی بھی ہے، اس میں مولوی بھی ہے، اس میں عام آدمی بھی ہے جو چندہ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، وقت کا ولی بھی ہے۔ اس لیے ہرگز ہرگز ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ نہیں دینا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے باقاعدہ مدرسوں کے خلاف، اور آپ جانتے بوجھتے جانے انجانے میں یہودی ایجنٹ کا شکار نہ ہوئیے، یہودی لابی کا، یہودی تھنکنگ کا شکار نہ ہوئیے۔ یہ یہودیوں اور RSS اور کچھ لوگوں کی یہ سازش ہے کہ لوگوں کو مدرسے سے بدظن کر دیا جائے، ان سے بدگمان کر دیا جائے۔ آپ تحقیق کیجئے، ضرور تحقیق کیجئے، لیکن حقیر نہ سمجھیے۔ ہم اور آپ ہیں انہی مدرسوں کی وجہ سے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں قرآن لے کے، مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ صرف اگر کوئی زکوٰۃ دے کر کے مجھے پالتا، میں قرآن لینے کے لائق نہیں بنتا۔ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے پلا اور بڑا ہوں۔ ہماری غربت تھی، تنگی تھی، پریشانیاں تھیں گھروں میں، تو آپ ہی کی زکوٰۃ کے پیسوں سے پل کے بڑھ کے بڑا ہو کر کے دورہ کر کے حدیث پڑھ کے قرآن کی تفسیر پڑھ کے آج آپ کے سامنے جو کچھ دین چاروں طرف جگمگا رہا ہے وہ مدرسوں کی وجہ سے، آپ کی زکوٰۃ کی وجہ سے۔ اگر آپ ان کو حقیر سمجھو گے اور پھر آپ جماعت میں نکلیے،
اب آپ جماعت میں نکلیے اور پھر کوئی کتاب لے کے بیٹھیے، وہ کتاب کو لکھنے والا کوئی مولوی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے جو آپ کے زکوٰۃ سے تیار ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو پیسے نہیں دو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، حقیر سمجھو گے، آپ کے ہاتھ میں کتاب کہاں سے آئے گی؟ آپ کے ہاتھ میں نور کہاں سے آئے گا؟ قرآن کی تفسیر کہاں سے آئے گی؟ کوئی بھی تنظیم جہاں بھی دین آ رہا ہے، وہ دین کو لے کر بول رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، یا غریبوں کے لیے ہیلپ کی باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ خزانہ ہے وہ خزانہ مدرسوں سے آتا ہے، وہ فیکٹری مدرسے ہیں۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصولنے والے، نمبر 3۔ نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، 4 نمبر پہ وہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی دل جوئی مقصود ہے تاکہ ان کو کچھ دے دیا جائے تو واپس وہ کفر کی طرف نہ جائے، کیونکہ وہاں سے نکال دیے گئے، گھر بار خالی کر دیا گیا، رشتہ داروں نے نکال دیا کیونکہ یہ نیو مسلم ہو گیا۔ تو اب آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ کچھ اس کو دے کر کے زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اس کو واپس اٹھایا جائے۔ تو یہ 4 نمبر پر۔ وفی الرقاب، غلاموں کو چھڑانے میں، جو جیلوں میں بند ہے، اس زمانے میں غلاموں کا سسٹم تھا، آج اس کو آپ جیلوں پر معمول کر سکتے ہیں۔ جو لوگ جیلوں میں بند ہے، 5-10 ہزار ایک جرمانہ رہتا ہے، جس کو وہ ادا نہیں کر پاتے، تو آپ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ان کی مدد کر دو، وہ لوگ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، ایسا مجرم، ایسا جیل میں بند آدمی جو واقعتاً کسی جرم کی وجہ سے گیا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے گیا ہے، آپ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اس کی مدد نہیں کر سکتے، بھلے وہ سڑتا رہے، بھلے آپ کا رشتہ دار ہو، بھلے وہ غریب ہو، زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں؟ وہ جرم کر کے گیا ہے، وہ کوئی غلط کام کی وجہ سے گیا ہے۔ والغارمین، جو قرضدار ہے، جو قرضدار ہے، جس پر قرضہ ہے۔ اب یہ جو قرضدار ہے، اس کی مدد کیسے کرنا؟ اس کی مدد ایسے کیجئے کہ اتنا اماؤنٹ دے دیجئے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ ایک یہ شکل ہے، یا یہ کچھ اماؤنٹ دے دیا جائے، پورا نہیں دے سکتے تو جس پر قرضہ ہو۔ اب ایک آدمی ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور قرض دار بھی ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ۔ لیکن ایک آدمی ہے جو غریب مسکین تو نہیں ہے، لیکن حالات کی وجہ سے اس پر قرضہ ہو گیا، یا وہ قرضہ اس نے ایسے حالات خود بنائے کہ اس پر قرضہ ہو گیا، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر قرضہ کیا۔ وہ نارمل زندگی جی سکتا تھا، وہ نارمل زندگی جی سکتا تھا، لیکن عیاشی کرنے کے لیے، زیادہ کمانے کی لالچ میں قرضہ کر بیٹھا۔ لیکن اب وہ اس کی حالت ایسی کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا؟ اس نے توبہ کرنا ہے۔ جو آپ کا رشتہ دار قرضے میں ڈوبا، اس نے توبہ کرنا ہے، آئندہ اس طرح کا قرضہ خاموخواہ، وہ نارمل زندگی جی سکتا تھا، خاموخواہ اس طرح کا قرضہ کیا، آئندہ ایسا نہیں کرے گا، تب آپ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اس کی مدد اس قرض دار کی کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس سے مراد مجاہد ہے، جہاد میں جانے والے لوگ۔ آج کل اللہ کے راستے سے مراد ہر وہ دین کا شعبہ جس سے دین کا کام ہوتا، جیسے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہے، جیسے کوئی چھوٹا موٹا دین کا کہیں پر شعبہ چلتا ہے، کہ کسی غریب کی مدد کی جاتی، کوچنگ کلاسز غریبوں کے لیے چلائی جاتی ہے، دین کا کام ہے، تو اس جگہ پہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس سے مراد، لیکن اصل مراد مجاہدین ہے، اصل مراد مجاہدین ہے، اللہ کے راستے سے مراد جہاد میں جانے والے لوگ۔ لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی دین کے شعبے ہیں اس میں آپ زکوٰۃ کا فنڈ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے مراد اصل جہاد ہے۔ وابن السبیل، مسافر آیا، پیسے ختم ہو گیا، اپنے گاؤں میں وہ کروڑ پتی ہے، یہاں اس کے پاس جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کے فنڈ میں سے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن
آج کل کے زمانے میں آپ نے تحقیق کرنا ہے، کیونکہ اے ٹی ایم کا دور دورہ ہے، آن لائن ٹرانسفر کا دور دورہ ہے، تو وہ اپنے پیسے منگا سکتا ہے یہاں بیٹھ کسی کے کھاتے میں۔ ہر مسافر کی مدد نہیں کرنا ہے، واقعی ضرورت مند ہے، کوئی وہاں سے بھیجنے والا بھی نہیں ہے، سب کچھ بند ہے، نیٹ نہیں چل رہی، یا یہ کہ انٹرنیٹ کا وہ طور ہے ہی نہیں طریقہ، یا یہ کہ اس کے پاس دینے والا وہاں سے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ زمیندار ہے اپنی جگہ پر، بڑا کروڑ پتی آدمی ہے، تو تحقیق کر کے دینا ہے۔ کیونکہ آج پہلے زمانے میں کوئی سفر میں جاتا تھا، پھنس جاتا تھا، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا گاؤں سے واپس رابطہ کرنے کا، تو اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں تحقیق کر کے دینا ہے، وابن السبیل۔ تو یہ 8 شعبے ہیں جہاں زکوٰۃ کے یہ صحیح مصرف ہے۔ اس کے بارے میں اور کسی کو کچھ کوشچن کرنا ہو، سوال کرنا ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں الگ سے وقت نکال کے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ یہاں سے جو آخری آیت ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ صرف ترجمہ سنیے، کیونکہ آج سورہ یونس پڑھی گئی، سورہ ہود پڑھی گئی۔ یہ سورہ یونس اور سورہ ہود ہے مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتیں، اور اس میں یہ وہ سورہ ہے سورہ ہود جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ اس صورت میں اللہ کا عذاب کا ایسا شدید انداز میں تذکرہ ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکر کے اندر بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا یا نبی اللہ، آج کل دیکھتا ہوں آپ بہت بڑے غمگین نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جو سورہ اتری ہے اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیوں؟ کہیں میری امت پر وہ عذاب نہ آ جائے جو قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح پر آیا۔ یہ سوچ سوچ کر کے آپ کے بال سفید ہونے لگ گئے۔ تو یہ کون سی آیات ہے؟ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور بیان جہاں سے کی جا رہی ہے وہ اللہ ہے، بڑا حکیم ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں، اور تم اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو۔ جب تم توبہ اور استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی دے گا ایک مدت تک، اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر صاحب تقدیر کو اس اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک بہت بڑے عذاب سے۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے سینوں کو قرآنی آیات سے پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اپنا چہرہ ڈھانک لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں تاکہ ان کو قرآنی آیات ان کے کانوں میں نہ پڑے، یعنی یہ کہ وہ کترا کر نکل جاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ بولتے ہیں اسے بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ پھر 12واں پارہ شروع ہوا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی چرند پرند جانور رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں سب کا رزق اللہ کو پتہ ہے۔ وہ دنیا میں کتنی مدت ٹھہریں گے، کس مکان میں ٹھہریں گے اس کا بھی علم ہے، اور مر کر کس قبر میں جائیں گے، کون سی مٹی میں انہیں دفنایا جائے گا اس کا بھی علم ہے۔ ہر کیڑے کا، چھوٹے کیڑے سے لے کر بڑے انسان تک ہر ایک کا ذکر ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور پھر اپنے عرش کو پانی پر، پھر اس کا عرش پانی پر مستوی ہو گیا۔ شروع میں اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، ہر چیز کو اللہ نے، قرآن پاک میں یہ آیت ہے
کہ خلقنا کل شیء من الماء، ہر چیز کو میں نے پانی سے بنایا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ اے نبی جب آپ ان سے کہتے ہو کہ مرنا ہے، دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، تو یہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے، آپ جادوگری کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں ان کا عذاب کی رسی تھوڑی ڈھیلی کر دوں کچھ مدت تک، تو یہ لوگ غرور میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھو، جان لو کہ جب وہ دن آ جائے گا عذاب کا تو وہ پھر ٹل نہیں پائے گا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ لیس مصروفا عنہم وحاق بہم، وہ عذاب کا دن سب کو گھیر لے گا، اور جس بات کا وہ لوگ آج مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس مذاق اڑانے کا کیا اللہ کے یہاں سزا متعین ہے۔